बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब से जो दो मुलाकातें हुई, इस मुलाकात का अहवाल आज आपके सामने रखना है और ये बताना है कि इमरान खान साहब जो अर्ली इलेक्शंस की कॉल दे रहे हैं, जो अर्ली इलेक्शंस की बात कर रहे हैं और हुकूमत के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि हुकूमत फिलफोर नए इंतखाबात की तरफ जाए और नए इलेक्शंस के रास्ते को हमवार किया जा सके, इसके ऊपर भी बात करनी है। बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के टॉपिक्स आज मैंने आपसे डिस्कस करनी है। और नए आर्मी चीफ का ऐलान हो चुका है। जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन नहीं लेंगे और आर्मी के अंदर जो दरार डालने की कोशिश कर रहे थे इमरान खान साहब कि किसी तरह आर्मी को कंट्रोवर्शियल बना दिया जाए, मुतनाज़ बना दिया जाए, इमरान खान साहब का ये मंसूबा बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन जो है उसके ऊपर तो बाद में बात करेंगे और जो नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर भी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये बात करता चलूं कि इमरान खान साहब की जो आरिफ अलवी साहब के थ्रू, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के थ्रू जो मुलाकातें हुई, उनके जरिए मुलाकातें हुई, ये दो मुलाकातें जो हैं ये बेनतीजा निकली। इसमें कोई नतीजा नहीं निकल सका, इसमें कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकल सका। पहली इमरान खान साहब की डिमांड ये थी कि अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएं और फिलफोर नए इंतखाबात करवा दिए जाएं। चूँकि पाकिस्तान जो है नए इंतखाबात का मुतहम्मिल इस बुनियाद पर नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में तमाम सूबों के अंदर सैलाब आया हुआ है, सैलाब ने पाकिस्तान के चारों सूबों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के अंदर तमाम सूबों के अंदर जब ये हालात हैं तो नए इलेक्शंस फिल फॉल कॉल, जो नए इलेक्शंस हैं उसको फिल फॉल कॉल करना ये एक बहुत बड़ी हमाकत होगी। और ऐसे हालात में नए इलेक्शंस, अर्ली इलेक्शंस फिल फॉल नहीं हो सकते क्योंकि हालात आपके सामने है। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के सामने फिर दूसरी डिमांड ये रखी गई कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब ने कहा कि जी चूँकि कुछ महीने रह चुके हैं और जहां पर इतना इंतज़ार कर लिया गया वहां पर मज़ीद इंतज़ार कर लिया जाए। तो इमरान खान साहब ने फिर एक और डिमांड रखी और वो ये कि जी मार्च के अंदर, अगले साल मार्च के अंदर नए इंतखाबात करवा दिए जाएं। अब इस हुकूमत की जो मुकर्ररा मुद्दत है उसके ऊपर भी अभी तक सवाल उठ रहा है कि जिस तरह फजल रहमान साहब ने बात की और कुछ हुकूमती हलकों के अंदर ये बातें हो रही हैं, कुछ हुकूमती लोग ये बात कर रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान के अंदर अभी हालात इलेक्शंस वाले नहीं है, इलेक्शंस वाला माहौल जो है वो अभी तक साजगार नहीं है, तो लिहाजा पार्लियामेंट को एक साल की तोसी दे दी जाए, मजीद एक साल की मुद्दत पार्लियामेंट की जो है वो बढ़ा दी जाए ताकि अगले साल भी इलेक्शंस ना हो सकें। और अगर अगले साल भी इलेक्शंस नहीं होते तो इमरान खान साहब जो है वो फिर बिल्कुल मायूस हो जाएंगे और फिर ये हालात जो हैं वो इमरान खान साहब के हाथ से बहुत आगे निकल जाएंगे। और इमरान खान साहब के पल्ले ऑलरेडी कुछ नहीं है क्योंकि जब से वो इक़्तिदार से निकले हैं तो अभी तक तो वो इसी गहमा गहमी में मुब्तला है कि किसी भी तरह इलेक्शंस की कॉल का ऐलान कर दिया जाए, किसी तरह नए इंतखाबात करवा दिए जाएं। और अभी तक वो इसी बात के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं कि जैसे ही मेरे को राब्ते होते हैं, जैसे कोई डायलॉग होते हैं, कोई मुज़ाकरात होते हैं, तो उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकल आए। फिलफोर इमरान खान साहब के दोनों ऑप्शंस जो हैं वो मुस्तरद हो चुके हैं। अर्ली इलेक्शंस का जो एक उनका मुतालबा था कि अर्ली इलेक्शंस कॉल किए जाएं, वो मुतालबा भी फारिग, और उसके बाद अगले साल मार्च के अंदर जो इंतखाबात हैं वो भी फारिग, क्योंकि अगले साल अगस्त तक ये हुकूमत जो है अपनी मुकर्ररा मुद्दत मुकम्मल करेगी और उसके बाद निगरान सेटअप आएगा। 3 माह बाद नए इलेक्शंस होंगे, लेकिन वो भी तब जब पाकिस्तान के अंदर कोई हालात बेहतर होंगे और सैलाब से जो पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुंचा, जो सैलाब से मुतासरा इलाकों के अंदर लोगों को शदीद अजियत का सामना करना पड़ रहा है, मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे हालात में अर्ली इलेक्शंस तो क्या हमें आम इंतखाबात होते भी नज़र नहीं आ रहे। तो हो सकता है कि पार्लियामेंट को 1 साल की तोसी दे दी जाए, मुद्दत का तयन कर दिया जाए, मज़ीद 1 साल पार्लियामेंट का बढ़ा दिया जाए। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जी बिल फर्ज अगर उनकी इस बात को तस्लीम कर भी लिया जाए तो इसका मतलब कि हुकूमत को फिर अपने इस मौक़िफ़ के ऊपर बहुत बड़ी शिकस्त होगी
جو حکومت سمجھتی ہے کہ جی ہمیں اپنی ٹرم پوری کرنی چاہیے۔ اب عمران خان صاحب ارلی الیکشنز کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک جو بہت بڑی اپوائنٹمنٹ ہے اس کا پھٹا پڑا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب نے خود چونکہ یہ اعلان کیا تھا کامران خان صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے، جب انہوں نے اشارتاً یہ بات کی تھی کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں ان کو وہ توسیع دینے کے اوپر رضامند ہیں، ان کو ایکسٹینشن دینے کے اوپر رضامند ہیں، اور وہ حالات اسی لیے پیدا ہو رہے تھے کیونکہ جس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر، وہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ صدر مملکت عارف علوی کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نکلے، اور اس درمیانی راستے کے تحت مجھے اقتدار میں دوبارہ سے کر دیا جائے، دوبارہ سے میری واپسی کا راستہ ہموار ہو سکے اور میں وزیر اعظم بن جاؤں۔ اور دوسری ان کی چال یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ جی اگر ارلی الیکشنز نہیں ہوتے تو مارچ تک کروا دیے جائیں۔ اچھا، اگر ارلی الیکشنز کا جو پہلا ان کا مطالبہ تھا، یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے اوپر عمران خان صاحب کی سیاسی چال کیا تھی کہ فوری ارلی الیکشنز کروا دیے جائیں۔ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے، جنرل باجوہ صاحب جو ہیں جی ان کو جو ایکسٹینشن دینے کی بات عمران خان صاحب نے کی وہ دے دی جائے۔ عمران خان صاحب اقتدار میں آ کے ان کو فارغ کریں اور اپنی مرضی کا آرمی چیف اپوائنٹ کر دیں۔ دوسری بات کہ جو مارچ کے اندر وہ بات کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز کال کر دیے جائیں، اس لیے کیونکہ اگر مارچ میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے اور مارچ تک جو ہے وہ مطلب پاکستان کے اندر یہی حالات ہوتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ان کا کہنے کا مقصد یہی تھا نا کامران خان صاحب کو جو وہ انٹرویو دے رہے تھے کہ یہ حکومت نئے آرمی چیف کا اعلان نہ کرے، تب تک نہ کرے جب تک یہ حکومت میں ہے، اور جب اگلے سال تک انتخابات نہیں ہوتے تب تک نیا آرمی چیف نہ آئے۔ مطلب ان کا یہی تھا کہنے کا کہ جنرل باجوہ تب تک توسیع لے لے، اگر میرا ارلی الیکشنز کا پلان جو ہے وہ فیل ہو جاتا ہے تو پھر جو میں مارچ میں الیکشنز کروانے کی بات کر رہا ہوں، مارچ میں میں اقتدار میں آؤں اور نیا آرمی چیف اپوائنٹ کر دوں۔ اصل تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو یہ جی اصل کہانی تھی عمران خان صاحب کی، جو وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح اگر ارلی الیکشنز نہیں ہوتے تو مارچ کے مہینے میں، اگلے سال مارچ کے مہینے میں الیکشنز کو کال کر دیا جائے۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے دونوں منصوبے فلاپ ہو چکے ہیں، ناکام ہو چکے ہیں، اور حکومت نے اس تناظر میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے پریس کانفرنس کے اندر یہ بات کی کہ نئے آرمی چیف کا فیصلہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کریں گے، یہ ان کی صوابدید ہے، یہ ہماری حکومت کا فیصلہ ہے، اور وقت آنے کے اوپر ہم نے آرمی چیف کا اعلان کر دیں گے۔ اور جو ایکسٹینشن کی باتیں ہو رہی تھی کہ جی ایکسٹینشن دی جائے، یہ سب کچھ کیا جائے، دیکھیں اس بات کو رد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حالات کچھ بھی پیدا ہو سکتے ہیں، حالات آگے کیا ڈیولپ ہوتے ہیں، حالات آگے کیا سنگین رخ اختیار کرتے ہیں، اس کے بارے میں مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی اس بنیاد پر نہیں کر سکتا، کیونکہ نہ تو میں کوئی سیاسی پنڈت ہوں، نہ ہی میں کوئی سیاسی نجومی ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی اس قسم کا علم ہے، اور نہ ہی میں لوگوں کے ہاتھ دیکھتا ہوں، تو میں اس بارے میں کوئی اعلان نہیں کر سکتا۔ لیکن حکومت مائٹ بھی پاسبل کیا فیصلہ کرے، حکومت کے فیصلے کا سب کو انتظار ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت جو ہے وہ جلد بازی میں کوئی ایسا فیصلہ کرے گی جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ہو اور ملک و قوم کے مفاد میں نہ ہو، مجھے نہیں لگتا۔ لیکن نئے آرمی چیف کا جہاں تک معاملہ ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایشو ہے، تو اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب یہ بات ڈسکس کر چکی ہیں اور کلیئر کر چکی ہیں کہ نئے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ وقت آنے پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جائے گا۔ اب عمران خان صاحب نے یہ جو جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینے کی بات کی ہے، یہ اب حکومتی حلقوں میں بہت مایوسی پھیل چکی ہے، اور حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے اپنی طرف سے ایک سیاسی کارڈ کھیلا ہے، کسی طرح اس سیاسی کارڈ کو پکڑ کے باہر پھینک دیا جائے اور عمران خان صاحب کے تمام منصوبے فلاپ ہو جائیں، اور ہوگا بھی یہی، کیونکہ نیا آرمی چیف چونکہ شہباز شریف صاحب نے لگانا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی صوابدید ہے، اور وہ سینیورٹی کے لحاظ سے پہلے نمبر کو، دوسرے نمبر کو، تیسرے نمبر کو کس کو ترجیح دیتی ہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، قبل از وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا، وقت آنے پر پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ لیکن یہ جو نومبر کے اندر اپوائنٹمنٹ ہونی ہے، اس حوالے سے اسلام آباد کے سیاسی حلقوں میں اب یہ خبریں بہت گرم ہو چکی ہیں، اور بالخصوص اس سائٹ پر، پنڈی والی سائٹ پر بھی یہ خبریں بہت گرم ہو چکی ہیں کہ جو اب نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے
اور پاکستان کا منظرنامہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ چونکہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں فارغ کھڈے لائن ختم شد اور بالکل مسترد. مطلب عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے, ان کو بھی متنازع بناؤں, تب تک متنازع بناؤں جب تک ان کو ایکسٹینشن ملتی ہے. اس کے بعد مارچ میں یا جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں اگر میں جیت کر آتا ہوں تو اس کے بعد جب مجھے 2 اکثریت مل جائے اور پھر مجھے جو ہے وہ کیونکہ سمجھتے ہیں کہ میری فین فالوئنگ بہت ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی میں پاپولر کراؤڈ پلیئر ہوں اور میں اگر کسی کو آواز دوں گا, میں سڑکوں پر عوام کو نکالوں گا تو عوام سڑکوں پر نکل آئے گی. وہ دور گیا کہ عمران خان صاحب اپنی پاپولیرٹی شو کرنے کے لیے اس قسم کے کارڈز کھیلیں گے. اور کوئی اتنا بے وقوف تو ہے نہیں کہ وہ اقتدار میں بچہ بن کے بیٹھا ہو اور وہ سمجھے کہ عمران خان صاحب واقعی میں یار بہت اچھی سیاسی چالیں چلتی ہیں, تو عمران خان صاحب کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہ 11 جماعتیں جو اس وقت حکومت میں بیٹھی ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر بیٹھی ہیں, انہوں نے آگے کا بھی پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ آپ حکومت کو اس کے وزراء کو ٹریپ کریں یا ان کو جو ہے وہ لائن سے اتارنے کی کوشش کریں. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اب یہاں پر جو ہے حکومت جو کرنے جا رہی ہے نومبر کے اندر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا اعلان کرے گی, دیکھتے ہیں جی اس بارے میں کیا ہوگا. لیکن عمران خان صاحب آخری کارڈ یہ کھیل سکتے ہیں کہ وہ عوام کو اب سڑکوں پر نکال سکتے ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں پاپولر کراؤڈ پلیئر ہوں اور میں چونکہ میری فین فالوئنگ بہت ہے, میں عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا تو عوام سڑکوں پر آ جائے گی. سر یہ سب باتیں ہیں, یہ سب باتیں ہیں اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب سڑکوں پر نکالنے کا جو عوام کو سڑکوں پر نکالنے کا شوق ہے وہ بھی پورا کر لیں اور دیکھ لیں کہ یہ اس حکومت کے خلاف کیا لاہ عمل بناتے ہیں, کیونکہ وہ ابھی تک اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ ایسا بیانیہ سڑکوں پر لے کر چل سکیں جو بیانیہ مقبول ہو, جو بیانیہ عوام میں پذیرائی حاصل کرے. میری نظر میں جو میں سمجھتا ہوں آگے کا ان کا لاہ عمل کیا ہے اس بارے میں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ خبریں جو آ رہی ہیں مارکیٹ کے اندر آ رہی ہیں اور بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نومبر کے اندر نیا آرمی چیف اس ملک میں آپ دیکھیں گے. اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہو سکتا ہے کہ وہ خود بھی اس بات کا انکار کر دیں کہ وہ ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتے, فوج کی طرف سے کوئی رد عمل آ جائے, حکومت کا کوئی ایسا فیصلہ ہو جائے. یہ قبل از وقت ہے سب کچھ کہنا, وقت آنے پر سب کچھ آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا. تو انشاءاللہ جی ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.